اور یہ چند جملے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ بہت دیر ہو چکی بھائی، کاٹنا نہیں، میری تقریر میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا بھائی، بہت دیر ہو چکی، اب احتساب ہو جانا چاہیے، بہت دیر ہو چکی، اب احتساب ہو جانا چاہیے۔ ارے ملک کے غداروں کو، کرپشن کرنے والوں کو، کمیشن لینے والوں کو اسمبلی کے گیٹ پہ لٹکا دینا چاہیے۔ یہ اسپرٹ ہوگی، پھر دیکھیں آپ کیسی ہوگی۔ مسلط پسندی چھوڑیں، مسلط پسندی چھوڑیں، ہم ساتھ دیں گے۔ پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہم ساتھ دیں گے، جب جیسے بھی وقت آیا، برا وقت آیا، ہم ساتھ دیں گے بھائی۔ نہیں پڑے مسلط پسندی کے شکار نہ ہوں کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، سودا سچا کرتے ہیں، کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، سودا سچا کرتے ہیں۔ جو گاہک ایوان جیسا ہو، جو ایوان اس ایوان جیسا بن داموں بک جاتے ہیں۔ ارے ہم اہل وفا کے لوگوں کا تم حال بھلا کیا جانو گے؟ ارے لاشیں اٹھا کے بھی ہنس کے پاکستان کے لیے جی جاتے ہیں۔ جسے آپ کی چیئر سے سب کو ڈائریکشن ملتی ہے، اسی طرح ایک ہی چیئر سے پاکستان کی تمام جماعتوں کو ڈائریکشن ملتی ہے۔ یہ سچ ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لبادہ اوڑھ رکھا ہے جمہوریت کا، لبادہ اوڑھ رکھا ہے عجیب عجیب باتوں کا، عجیب عجیب منشور لے کے آکے اس ایوان میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ نہیں ہے سچ۔ میرے شہر میں لوگ مظاہرے کر رہے ہوں، میرے شہر میں لوگ بدفعلی، میں آج قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے توسط سے کہتا ہوں، اگر آج پاکستان میں بدحالی ہے، کرپشن ہے، لوگ اور خواتین اپنے جسم بیچ رہی ہیں، تو وہ غربت کی وجہ سے بیچ رہی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری اس ایوان پہ ہوتی ہے، مانے یا نہ مانے۔ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات یہاں پہ سب کے ایوان کے تمام لوگوں کے دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مانے نہیں مانے مجھے پتا ہے، ہم کہاں ہیں، ہم بے حس ہو گئے، ہم بے حس ہو گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کس بات کا اپریشیٹ کروں کہ آکے میں مراد علی شاہ کو اپریشیٹ کروں، یا وزیر اعظم کو اپریشیٹ کروں، یا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اپریشیٹ کروں؟ کیوں محسن نقوی صاحب اسٹینڈ نہیں لیتے ہیں؟ کیوں محسن نقوی صاحب بصیرت کے شکار ہیں؟ کیوں ہمارے ملک کے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا، کیا معیشت کے اوپر توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کرپٹ لوگوں کو جو ٹینکر مافیا ہیں ان کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خاموشی، مصلحت پسندی۔ کیوں؟ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں۔ میں ٹھیلے والے کا نام اس لیے لے رہا کہ ٹھیلے والے کی بات اختیار نہیں ہے، محسن نقوی صاحب کے بعد وزیر داخلہ ہیں، وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں، ملک کے وزیر داخلہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ شہروں سے ووٹ لے کے یہاں پہ آتے ہیں اور لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنے حلقوں میں جا کے منہ دکھانے کے قابل ہوں کہ ہم نے اپنے جا کے اسمبلی میں آپ کی ترجمانی کی، آپ کے لیے جا کے لڑے۔ میں بھی اسی کا ایک حصہ ہوں۔ اپنی گلیوں سے، اپنے حیدرآباد شہر کی گلیوں سے نکل کے اس ایوانوں تک پہنچا ہوں، اور ایک لوور مڈل کلاس طبقے سے میرا تعلق ہے، اور یہ بات یہاں کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ سیٹ میری سیٹ نہیں ہے، یہ سیٹ میری پارٹی کی سیٹ ہوتی ہے، میرے باپ کی میراث نہیں ہے، یہ ایم کے ایم کی میراث ہے۔ اس ایم کے ایم کے ووٹوں سے، ایم کے ایم کے سپورٹروں سے یہاں تک میں پہنچتا ہوں، تو میں ترجمانی بھی اسی ایم کے ایم کی کروں گا اور اسی اپنے حلقے کی عوام کی کروں گا، نہ کہ گورنمنٹ کی کروں گا، نہ اپوزیشن کی کروں گا، میں اپنے حلقے کی ترجمانی کروں گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ بجٹ جب بنائے جاتے ہیں تو بجٹ میں گورنمنٹ ہو، اپوزیشن ہو، تمام لوگوں کو ساتھ مل کر لے کے چلا جاتا ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، یہ 4 صوبے، ان 4 صوبوں کے 144 ڈسٹرکٹ، اور 144 ڈسٹرکٹ کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب ہم آنکھیں بند کر کے، جیسے آپ کی چیئر ہے،
جسے آپ کی چیئر سے سب کو ڈائریکشن ملتی ہے، اسی طرح ایک ہی چیئر سے پاکستان کی تمام جماعتوں کو ڈائریکشن ملتی ہے. یہ سچ ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لبادہ اوڑھ رکھا ہے جمہوریت کا، لبادہ اوڑھ رکھا ہے عجیب عجیب باتوں کا، عجیب عجیب منشور لے کے آ کے اس ایسے ایوان میں بیٹھتے ہیں. لیکن کیا یہ سچ ہے؟ نہیں ہے سچ. میں آج وہ اپنے دل کی ترجمانی بیان کر رہا ہوں، اور شاید آج میری پارٹی کے چیئرمین یہاں نہیں ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے ایک عام آدمی سمجھے. جب میرے شہر میں پانی نہیں ہو، احسن اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کی خاص طور پہ توجہ چاہوں گا. میرے شہر میں پانی نہ ہو، میرے شہر میں گیس نہ ہو، میرے شہر میں لائٹ نہ ہو، میں کس بات کی آگے یہاں پہ تعریف کروں؟ میرے شہر میں لوگ مظاہرے کر رہے ہوں، میرے شہر میں لوگ بد فعلی، میں آج قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے توسط سے کہتا ہوں، اگر آج پاکستان میں بدحالی ہے، کرپشن ہے، لوگ اور خواتین اپنے جسم بیچ رہی ہیں، تو وہ غربت کی وجہ سے بیچ رہی ہے. اس کی تمام تر ذمہ داری اس ایوان پہ ہوتی ہے، مانے یا نہ مانے. میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات یہاں پہ سب کے ایوان کے تمام لوگوں کے دل میں بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مانے نہیں مانے مجھے پتا ہے، ہم کہاں ہیں، ہم بے حس ہو گئے، ہم بے حس ہو گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں ان کا شکر گزار ہوں. میں اپنے منسٹر یہاں پہ مذہبی امور کمیٹی کے، اس میں منسٹر نہیں ہے، ایک ابھی ہلکے کے ایک آدمی کے ساتھ مسئلہ ہوا سعودی عرب میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے میری بات سنی، رات کے 3 بجے سنی، اور دوسرے دن صبح میں 3 بجے اس مسئلے کو ریزالو کرایا. کامرس کی منسٹر یہاں نہیں ہے، جس نے لوگوں کی عوام کے کام کرنے کے لیے میں ان کی تعریف کروں گا. اور اس ایوان میں ایسے بھی منسٹر بیٹھے ہیں جو اپنے حلقے کی عوام کا، ارے ایم این اے کا فون نہیں اٹھاتے تو کیا اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا؟ ابھی آپ کیوں بلا وجہ میں مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ رہنے دیں، اچھی بلی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں. نو کراس ٹاک پلیز. جی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ بتائیں کہ کراچی شہر پینے کا پانی تو ہے نہیں، پینے کا پانی نہیں ہے. یہ بیٹے میرے پیپلز پارٹی کے دوست، یہ سارے، یہ آغا صاحب یہاں پہ ساری پینے کا پانی، ٹینکر کے پاس پینے کا پانی ہے، ٹینکر جا کے بیچ رہے ہیں. حیدرآباد میں پانی ہے نہیں، ٹینکر سے مل رہا ہے. تو یہ کس بات کا میں یہاں پہ آ کے اپریشیٹ کروں؟ کس بات کا اپریشیٹ کروں؟ کہ آ کے میں مراد علی شاہ کو اپریشیٹ کروں، یا وزیر اعظم کو اپریشیٹ کروں، یا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اپریشیٹ کروں؟ کیوں محسن نقوی صاحب اسٹینڈ نہیں لیتے ہیں؟ کیوں محسن نقوی صاحب بصیرت کے شکار ہیں؟ کیوں ہمارے ملک کے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا، کیا معیشت کے اوپر توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کرپٹ لوگوں کو جو ٹینکر مافیا ہیں ان کو قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خاموشی، مصلحت پسندی. کیوں؟ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں. میں ٹھیلے والے کا نام اس لیے لے رہا کہ ٹھیلے والے کی بات اختیار نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کے بعد وزیر داخلہ ہیں، وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں، ملک کے وزیر داخلہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے. کیوں؟ آج آپ بتائیں، میں تو نون لیگ کے 2013 سے 18 میں اس ایوان میں یہ اپنے صدر نواز شریف صاحب اسلام گئے تھے حیدرآباد 2017 میں، اور وہاں وہ حیدرآباد کی یونیورسٹی کا اعلان کر کے آئے، 1 ارب روپے پی ایچ ڈی میں رکھے. دیکھ لیں 16-17 کی 17-18 کی ہر دور میں. لیکن جب شاہد خاقان عباسی آئے، جب 1 ہفتہ رہ گیا تو سندھ کے سی ایس نے لیٹر لکھا کہ جی ہم یونیورسٹی 18ویں ترمیم کے بعد یونیورسٹی نہیں بنا سکتے، تو انسٹیٹیوٹ بن گیا. ارے بھائی وہ یونیورسٹی کوئی ہم انسٹیٹیوٹ بن گیا، چلیں جی وہ بھی قابل قبول. اب اگر میرے شہر کراچی کے 3 کروڑ، احسن صاحب میرے بڑے بھائی، 3 کروڑ کا شہر
تین کہ میں اس میں اعداد و شمار میں نہیں جا رہا, بہت سارے ہمارے چیمپئن اس ایوان کے اعداد و شمار میں گفتگو کر لیں گے. میں اپنے بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کر رہا ہوں. کیا ہے 3 کروڑ کا شہر کراچی, پینے کا پانی نہیں, وہاں پہ صرف 7.5 ارب روپے رکھے جاتے ہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے بھائی, اور کس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے؟ پھر میرے شہر حیدرآباد کے اندر 2.5 ارب روپے پی ایچ ڈی میں رکھے جاتے ہیں. یہ صاحب موجود ہیں, وہ بھی بڑی کوششیں کر کے بڑی دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کی ریزرویشن آتی ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں. اتحادیوں کے پریشر میں آ کے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں کس سے جا کے داد فریاد کروں بھائی؟ کام کراتے وقت وہاں پہ این او سی کا بیچ میں چکر آ جاتا ہے, بولتے ہیں جی پیسے ہمیں دیں ورنہ ہم کام کرنے نہیں دیں. کس سے رو رہا ہوں؟ میں نے اپنی بہن پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو, میری بہن, چھوٹی بہن, میں نے ان سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں. اور کیا کروں؟ کوئی ساری مجھے پتا ان باتوں کا کوئی سوال کا جواب نہیں ملے گا مجھے, کیونکہ ہم سب پولیٹیکلی انڈر پریشر کے اندر ہیں. پولیٹیکلی انڈر پریشر میں کہ ہماری سیٹ ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے, میں اس کو یوں کروں گا تو وہ برا مان جائے گا. ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. انسانیت کے ناطے کسی پولیٹیکل پارٹی کا خیال نہ کریں, صرف یہ کریں کہ انسان کو ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ایک عام آدمی کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں. آج بلوچستان میں عام معافی مل سکتی ہے, ان خوارجیوں کو عام معافی مل سکتی ہے. ارے اعلان کریں کہ جن پہ ڈیڈکشن گیس کے دیگر ایشوز ہیں ان سب کو بھی عام معافی دے دی جائے بھائی. یہ ہے عوام اس پہ خوش ہوگی کہ بجلی کے بلوں پہ ڈیڈکشن, ان کو عام معافی دے دیں بھائی. ارے میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں جو پاکستان کا دشمن ہے, وہ کوئی بھی لبادہ اڑا ہو, کسی بھی سطح پر اس کو نکال کے باہر پھینک دیں. اور یہ چند جملے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ بہت دیر ہو چکی. بھائی کاٹنا نہیں, میری تقریر میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا بھائی. بہت دیر ہو چکی, اب احتساب ہو جانا چاہیے. بہت دیر ہو چکی, اب احتساب ہو جانا چاہیے. ارے ملک کے غداروں کو, کرپشن کرنے والوں کو, کمیشن لینے والوں کو اسمبلی کے گیٹ پہ لٹکا دینا چاہیے. یہ اسپرٹ ہوگی, پھر دیکھیں آپ کیسی ہوگی. مسلط پسندی چھوڑیں, ہم ساتھ دیں گے. پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہم ساتھ دیں گے. جب جیسے بھی وقت آیا, برا وقت آیا, ہم ساتھ دیں گے بھائی. نہیں پڑے مسلط پسندی کے شکار نہ ہوں. آج مختلف اعداد و شمار احسن صاحب یہاں موجود ہیں. M9 کا منصوبہ آپ نے M6 کو تو کر دیا حیدرآباد میں, سکر. M9 کا حال دیکھیں, M9 کا ذکر ہی نہیں ہے. حیدرآباد میں آپ نے پرائیویٹائز کر دیا پی آئی اے کو. حیدرآباد میں ایک جینے کا آسرا تھا کہ پی آئی اے کی ٹکٹنگ کا وہ سسٹم بند ہو گیا, آفس بند ہو گیا. ٹرین تھی کراچی حیدرآباد میرپور, وہ بند ہو گئی. ٹرانسپورٹر کو سہولت دینے کے لیے پینے کا پانی نہیں, گیس نہیں, بجلی نہیں, ٹرین کی سہولت نہیں. احسن صاحب موٹر وے نہیں. میں کس بات کو یہاں پہ بیٹھ کے اپریشیٹ کروں؟ میں اس پی ایچ ڈی بی کو نہیں دیکھ رہا, میں پورے پاکستان کو نہیں دیکھ رہا. میں جہاں سے ووٹ لے کے آیا ہوں, میں ان لوگوں کی ترجمانی کروں گا یہاں کھڑے ہو کے. اور میں خدا کی قسم اپنے لیڈران کو بھی کہوں گا, اگر ہماری سنی نہیں جا رہی تو ہمیں منسٹری سے بھی ریزائن دینا چاہیے, پارلیمنٹ سیکرٹری سے بھی ریزائن دینا چاہیے, اور پھر جا کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, تاکہ میں اپنے حلقے کی عوام کو کہہ سکوں جب میری نہیں سنی جا رہی تو پھر ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. ارے موت ایک دن آنی ہے, ایک دن آنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ نہیں. بھائی خاموش ہو جائے یار بھائی,
چیتا ہے کون سا چیتا ہے خاموش ہو جا وسیم حسین صاحب وائنڈ اپ کریے پلیز ہلکے کا میں بھی بہت چیمپئن بولنے والا وائنڈ اپ ٹھیک ہے کریے نہیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ میرے جذبات میرے نہیں ہیں یہ جذبات میری قوم کے یہ جذبات میری وہ عکاسی کر رہے ہیں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے کراچی کی حالت حیدرآباد کی حالت میرپور کی حالت نواب شاہ کی حالت کیا ہے آپ گٹر کا پانی مل رہا ہے پینے کا گٹر کا پانی مل رہا ہے پانی پینے کا نہیں ہے وہ مل رہا ہے تو گٹر کا پانی مل رہا ہے میں بھی اس پارٹی کی دوستوں کو تنقید نہیں کر رہا میں سسٹم کو کہہ رہا ہوں کہ سسٹم صحیح ہونا چاہیے اور آگے بڑے بڑے چیمپئن آگے میڈیا پہ کیونکہ بھائی کو پیسے ملتے ہیں ہماری تقریر نہیں چلے گی مجھے پتا ہے ہماری تقریر اس لیے نہیں چلے گی کہ میں سچ بول رہا ہوں کب تک حوصلہ آئے گا بھی میں نے کہا نا آرمی چیف صاحب اسٹینڈ لے لیں حوصلہ سب کو مل جائے گا مار کا حق ہو گیا مار کا معیشت پہ کر لیں مار کا کمیشن ہولڈروں کو نقاب بے نقاب کرتے ہیں بھائی کچھ تو کریں اللہ رسول کا واسطہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے وہ جناح کی لاج رکھیں نہ یہ عمران خان کا نہ یہ زرداری صاحب کا نہ نواز شریف صاحب کا نہ کسی اور کا پاکستان ہے ارے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے اس کی لاج رکھیں شکریہ وسیم صاحب آخری جملہ وائنڈ اپ کریے پلیز آخری جملہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب یہ 140 اور 140 ہے کا بل جا کے شہباز شریف کے بعد صاحب کے بعد دیا اس 140 اے میں کیا نہیں ہے اس 140 اے کے بل میں احسن صاحب 140 اے کی بل کی آپ بھی حمایت کر رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ چاہتے ہیں ہو جائے لیکن مجبوری بھائی اس سے کوئی شہر حیدرآباد کو فائدہ تھوڑی ہوگا کراچی کو فائدہ نہیں ہوا ارے بدیل لڑکا تھا کوٹ کی کند کوٹ جہاں پہ ڈاکوؤں کا راج ہے ان 6 ڈسٹرکٹ میں ڈاکوؤں کا راج ہے لا کے گھس نہیں سکتے ارے ان سب کے داد فریاد ہوگی ان کی میرے بولنے سے لوگوں کے سر میں درد ہو جائے گا میرے درد نہیں ہوگا لوگوں کے سر میں درد ہوگا آج جی شکریہ مس جی آخری 30 سیکنڈز آپ کے پاس علی سے میں نے بیان کر دیا میں نے اپنے پی ایچ ڈی میں جو پیسوں کی ندی وہ کر دیا ایک آپ سب یہاں گواہیں ایک آئینی عہدہ تھا ہمارے پاس ایک آئینی عہدہ وہ گورنر کا تھا آپ نے وہ بھی چھین لیا ارے یہاں سب بولتے ہیں کہ کوئی ہم آئینی عہدہ نہیں لیں گے وزارتیں نہیں لیں گے ارے سب تو لے لیا اور کیا لوگے بچے کی جان لوگے کیا سب تو لے لیا کس کے بعد آئینی عہدہ نہیں ہے کون گورنر ہاؤسوں میں آئینی عہدے کی ترجمانی کر رہے ہیں پنجاب میں ہو رہی ہے بلوچستان میں ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے صدارت میں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی صرف کیوں بس ہماری بھی بس شکریہ حسن صاحب 15 منٹ ہو گئے ہیں جی بہت شکریہ اپنی بات مکمل کر لیں چلیں بات مکمل کر لیں حسن صاحب جی وسیم صاحب جناب یہ میں نے اپنے پوائنٹس اپنے کر لیے اور میں یہ احسن صاحب سے جو اس وقت وفاقی وزیر بیٹھے ہیں ہمارے چیف ویب طارق بھائی ان سے کہوں گا اس کا جواب ملنا چاہیے اور اگر اس کا جواب نہیں ملا تو میں اس ایوان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں پھر بجٹ کا بائیکاٹ کروں گا میں ووٹ نہیں دوں گا بھلے میرے ووٹ سے فرق نہیں ہے بھلے میرے پاس کچھ بھی ہو لیکن میں ووٹ نہیں دوں گا جب تک کہ میرے شہر کی میرے لوگوں کی میرے حلقے کی عوام کی میرے صوبے کی میرے پاکستان کی عوام کو مضبوط کرنے کی بات نہیں کرتے بہت شکریہ جی بڑی شعر پڑھ لیں پلیز آخری کا ایک شعر جو سب کو کوزے میں بند کرنے کے لیے ہے کوزے میں
ہماری طرف سے، میری پارٹی کی جانب سے، کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، سودا سچا کرتے ہیں، کہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں، سودا سچا کرتے ہیں۔ جو گاہک ایوان جیسا ہو، جو ایوان اس ایوان جیسا ہو، بن داموں بک جاتے ہیں۔ ارے ہم اہل وفا کے لوگوں کا تم حال بھلا کیا جانو گے؟ ارے لاشیں اٹھا کے بھی ہنس کے پاکستان کے لیے جی جاتے ہیں۔